ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بوڑھی عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ سب سے چھوٹی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کا جھونپڑا درختوں میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ کوئی انسان ان کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، سوائے دن کے وقت سورج، رات کے وقت چاند اور تاروں کی آنکھوں کے۔ بوڑھی دن رات ان لڑکیوں سے سونے جیسے فلیکس کی کتائی کرواتی۔ جیسے ہی ایک تکلا خالی ہوتا فوراً دوسرا تھما دیا جاتا۔ اس طرح انہیں ذرا سی بھی راحت نصیب نہ تھی۔ جب کام مکمل ہوتا تو وہ بوڑھی عورت دھاگا ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیتی۔ ہر موسم گرما میں وہ 2 یا 3 بار گھر سے نکلتی، مگر یہ نہیں بتاتی کہ سونے جیسے فلیکس کہاں سے آتے ہیں اور ان کا کیا استعمال ہے۔ بچیوں، اپنی نظریں ادھر ادھر مت دوڑانا اور کسی مرد سے بات نہ کرنا، ورنہ تمہارا دھاگا اپنی چمک کھو بیٹھے گا اور ہر طرح کی مصیبت آ جائے گی۔ ہم کسی مرد سے بات کریں گے ہی کیسے؟ کیا واقعی ہمارے سونے جیسے دھاگے کی چمک جا سکتی ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ بوڑھی عورت کے جانے کے تیسرے دن ایک شہزادہ شکار کی غرض سے جنگل میں گم ہو گیا۔ تھکا ہارا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سو گیا۔ جب شام ہوئی وہ اٹھا اور راستہ تلاش کرتے کرتے ایک تنگ راستے پر چل پڑا جو ایک جھونپڑے تک پہنچتا تھا۔ لڑکیاں جھونپڑے کے باہر بیٹھی تھیں، پر بہنوں کو بوڑھی عورت کی نصیحت یاد آئی اور وہ ڈر گئیں۔ چلو چلو اندر چلو، میں نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا، ایک نظر دیکھنے دو۔ شہزادہ قریب آیا، سلام کیا اور کہا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور بہت بھوکا اور پیاسا ہوں، آئیے کچھ کھا لیجئے۔ وہ دونوں باتوں میں ایسے محو ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب شہزادہ رخصت ہوا تو وہ وعدہ کر گیا کہ اسے اپنے ساتھ محل لے جائے گا۔ لڑکی نے جب دوبارہ کتائی کی تو دیکھا کہ دھاگا اپنی چمک کھو چکا ہے۔ وہ گھبرا گئی اور رونے لگی اور بوڑھی عورت کی نصیحت یاد آئی۔ بوڑھی عورت رات کو لوٹی اور دھاگے کی حالت دیکھ کر بھاگ گئی۔ تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اس شہزادے کا بھی نصیب برباد کر دیا۔ لڑکی نے ایک کوا دیکھا اور اس سے بات کی، عقل مند پرندے، میری مدد کرو، اسے جا کر بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کوا راضی ہو گیا اور اڑ کر گیا اور شہزادے کو سب بتا دیا۔ شہزادے نے رات آنے کا پیغام بھیجا اور کوا وہیں رات واپس پہنچ گیا۔ دوسری رات لڑکی چپکے سے باہر نکلی، شہزادہ آیا، اسے گھوڑے پر سوار کیا اور دونوں چل پڑے۔ لیکن بوڑھی عورت نے جادوئی گولا تیار کیا اور ہوا کے سپرد کر دیا۔ اے طوفانی ہوا جو سب کچھ اڑا لے جاتی ہے، اڑا لے جا اس لڑکی کو جو نافرمان بنی، بہا لے جا اسے ندی میں ہمیشہ کے لیے۔ پل کے درمیان گھوڑا رکا اور لڑکی ندی میں گر گئی۔ شہزادہ چھلانگ لگانے لگا مگر سپاہیوں نے روک لیا۔ شہزادے نے غم میں 6 ہفتے اپنے آپ کو قید کر دیا۔ آخر فن لینڈ سے جادوگر بلایا گیا۔ ہوا نے یہ غم لایا ہے، اسے ہوا میں بھیجو تاکہ یہ غم اڑا لے۔ شہزادے نے سب کچھ بتایا مگر کہا، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک دن وہ کسی پل پر آیا اور رونے لگا۔ اچانک آواز آئی، میں بڑی بدقسمت ہوں، میرے محبوب نے مجھے بھلا دیا، میں اب کبھی انسان نہیں بن سکوں گی، نہ وہ آئے گا نہ چھڑائے گا، چھڑانے کی امید باقی رہے گی۔ شہزادہ حیران ہوا۔ اس نے بہنوں کو ساری بات بتائی۔ بڑی بہن نے جادو کا کیک دیا جس سے وہ پرندوں کی زبان سمجھنے لگا۔ فن لینڈ کا جادوگر ہی ایک امید ہے۔ اتنے دن ہو گئے وہ پھر بھی لڑکی کو نہ چھڑا سکا۔ شہزادے نے ابابیلوں کو پیغام دیا۔ کچھ دن بعد عقاب آیا۔ عقاب نے کچھ کرنے کو کہا۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا، پھر دونوں اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ محل واپسی پر جشن ہوا، شادی ہوئی، 6 ہفتوں تک خوشی منائی گئی۔ کیا تم نے ان بہنوں کو بھلا دیا جو تمہاری مددگار تھیں؟ شہزادہ جھونپڑی پر گیا، بہنوں نے زہریلا کیک تیار کیا، بوڑھی عورت نے کھایا اور مر گئی۔ 50 گاڑیوں کے برابر سونا ملا۔ جھونپڑا جلا دیا گیا اور تینوں بہنیں ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی گزارنے لگیں۔